آج کل ایک سوال اٹھا ہوا ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دیکھو اس وقت اللہ معاف کرے پاکستان کے اندر بہت سارے ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں اس میں عورت کے پردے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, عورت کے حجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں نے کہا اگر حجاب کا تعلق ہوتا سیکشل ہراسمنٹ سے تو بتاؤ کہ چھوٹی بچیوں کو لوگ کیوں ہراس کر رہے ہیں, ان پہ تو حجاب فرض ہی نہیں ہے, یا چھوٹے بچوں کو لوگ کیوں ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کون سے حجاب کے کام آتا ہے. تو دیکھو اصل میں لوگ برے ہوتے ہیں, لوگ درندہ صفت ہوتے ہیں, وہ تو چھوٹی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے اور وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس لیے عورت کا لباس مختصر پہننا یا زیادہ پہننا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے میں. اس سے زیادہ واللہ العظیم اس سے زیادہ بے وقوفانہ بات میں سمجھتا ہوں کوئی ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں حجاب دیا اس لیے گیا ہے تاکہ تم ہراس نہ کیے جاؤ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے جو اندر سے خبیث ہے, ٹھیک ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. جو اندر سے خبیث ہے, جو بچے کو بھی نہیں چھوڑے گا, عورت کو بھی نہیں چھوڑے گا, چھوٹی بچی کو نہیں چھوڑے گا, اندر سے خبیث ہے. ایک ہے عام آدمی, ٹھیک ہے, جو کہ اگر معاشرے میں فحاشی آپ عام کر دیں, لوگوں کو آپ کے آپ ننگا پھرنا شروع کر دیں, تو یہ عام آدمی جو ہے نا یہ کرپٹ ہو سکتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں اتنی زیادہ سائیکولوجیکل سٹڈیز موجود ہیں کہ there are too many to name right now. There are so many psychological studies showing the impact of مختصر clothing, limited clothing on the minds of men. اگر یہ نہ ہوتا تو ساری پورن انڈسٹری بند کر دیں. آپ پورن انڈسٹری کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ جو پورنوگرافک انڈسٹری پوری چل رہی ہے یہ کس بیس پہ چل رہی ہے؟ ان کو کیوں نہیں جو نا نقاب اور عبایا پہنا دیتے؟ کیونکہ ان کو پتا کہ if you want to affect the heart of a man from his eyes, show him some kind of images جس میں ایک عورت جو ہے وہ تھوڑا سا provocatively dressed up ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک خاص یعنی ایڈ کیمپین, یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والوں سے پوچھیں کیوں ہر ایڈ میں عورت لے کے آتے ہو؟ why not bring a man, why not bring a fat old man to communicate the same message? کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جو عورت ہے نا اس کو وہ آئی کینڈی کے طور پہ ڈینگل کرتے ہیں. جیسے مچھلی کے آگے بیٹ رکھی جاتی ہے نا, مچھلی دیکھتی ہے نا بیٹ ہے, بیٹ کو آگے پکڑ لیتی ہے, جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں نا کلک بیٹ, تو یہ بھی عورت کو بیٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ایڈ ہوگا ٹریکٹر کا, اوپر اس کی عورت بنی ہوگی, تو ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے, وہ ایک دم سے عورت کی دیکھے گا, ساتھ لکھا ہوگا عورت کو چھوڑو یہ ٹریکٹر دیکھو, تو اس عورت کا ٹریکٹر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ بناتے اس لیے, دکھاتے اس لیے تاکہ آپ اس کو بائی کریں. ریسنٹلی میں جب مری کے راستے میں جا رہا تھا, راستے میں کچھ میں نے بل بورڈز کے اوپر دیکھا. پہلی دفعہ ویسے تو میرا سر نیچے ہی ہوتا ہے میں جب جو ہے نا بائک رائڈ کر رہا تھا, تو آئی ایم لوکنگ ایٹ دی روڈ, لیکن میں نے ذرا اس دفعہ غور کیا تو سائڈ پہ دیکھا تو کئی ایسے ایڈز مجھے نظر آئے جہاں پہ عورت کو بڑا سا بل بورڈ پہ ڈالا ہوا ہے, لیکن اس عورت کا پروڈکٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس لیے بیکاز آپ کی نظر وہاں پہ متوجہ ہو جائے. پروڈکٹ مردوں کو بیچنا ہے, عورت وہاں پہلے بنائیے. سو دے نو واٹس گوئنگ آن. سو سائیکولوجیکل اسٹڈیز بھی. اچھا ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر, جب آپ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلا دیتے ہیں نا تو سیکشولی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ, جب بندہ سیکشولی فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے ایزیسٹ ٹارگٹ کے اوپر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے, چاہے وہ کوئی اس کی فیملی میں بچہ ہو, چاہے وہ کوئی بچی ہو, چاہے وہ کوئی عورت ہو, جو بھی ہو. جب آپ معاشرے کو سیکشولی فرسٹریٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے امیجز بمبارڈ کر کے, تو وہ کہیں تو اپنی شہوت کو پورا کرے گا, اور جہاں بھی پورا کرے گا, اگر وہ سوائے کہ وہ ایک حلال ریلیشن شپ کے اندر ہے, نکاح اس کا ہوا ہے, باقی سارے آپشنز ہی حرام ہیں اس کے لیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مووی ہے فاسٹ اینڈ دا فیوریس, آج سے کئی سال پہلے آئی, پر اس کا پارٹ 1 2 3 4 پتہ نہیں کتنے پارٹس اس کے آگے. یہ مووی جو ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے فار, اس کی اگر ٹارگیٹ ڈیموگرافک آپ دیکھیں اٹس ٹین ایج بوائز. دس مووی از ٹارگیٹڈ فار ٹین ایج بوائز, ناٹ فار مڈل ایج مین اور young girls, no, it's targeted primary audience teenage boys, because اس کا plot کوئی اتنا complicated plot نہیں ہے. It's got muscly men, it's got fast cars, you know, something that a teenager would love to watch. Teenage boy, right? اچھا اس مووی کی جو ریٹنگ ہوگی نا, یہ کوئی ایکس ریٹڈ مووی نہیں ہے, یہ کوئی 18 پلس مووی نہیں ہے. اس کی ریٹنگ ہوگی PG-13, کہ if you're 13 you need a parent guardian, otherwise you can easily watch it. تو امیجن کریں کہ ایک 14-year-old boy اس طرح کی مووی دیکھ رہا ہے جس میں muscly men ہیں, fast cars ہیں, and the women are sprinkled all over the movie. اچھا جو women sprinkle ہوئی ہے مووی کے اوپر, جن کا تڑکا لگا ہوا ہے, یہ ساری خواتین جو ہیں ان کا کوئی سینٹرل کردار نہیں ہے اس مووی کے اندر. they are all girlfriends or whatever, ٹھیک ہے, lovers or whatever in the movie for these men. ایک بندے کی 2 girlfriends بھی ہو سکتی ہیں because وہ اتنا ماچو ہے کہ اس کا ساتھ ایسا سین ہے. اچھا ان خواتین کے جو کپڑے ہیں وہ بڑے مختصر ہیں, انہوں نے یا تو منی اسکرٹس پہنے ہوں گے, یا جن کو ہاٹ پینٹس کہتے ہیں وہ پہنے ہوں گے, اینڈ ٹینک ٹاپس پہنے ہوں گے, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ویری پرووکیٹیو کلودنگ اینڈ ریئلی آبجیکٹیفائنگ ویمن ٹو دی میکس, ٹھیک ہے نا, آبجیکٹیفائنگ ویمن ٹو دی میکس. اب یہ 14 سال کا بچہ جب سنیما سے فلم دیکھ کے باہر نکل رہا ہے, مجھے آپ بتائیں یہ راہ چلتی ہوئی عورت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہ بڑی عزت والی عورتیں ہیں, ماشاءاللہ بڑی باوقار عورتیں ہیں, میں تو عورتوں کی بہت عزت احترام کرتا ہوں. یا کیا وہ ہر گزرتی عورت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ شی از جسٹ این آبجیکٹ فار سیکشل گریٹیفیکیشن؟ پلیز try to understand
the question that I'm posing to you because it is from a psychological perspective. آپ ایک بچے کو, آپ ایک ٹین-ایجر کو ایسا content دکھاتے ہو which is not X-rated, لیکن it is not as innocent as you might think. آپ اس میں provocative قسم کی عورتیں دکھاتے ہو, اس کو آپ sexually frustrate کرتے ہو اور اس کو آپ معاشرے میں چھوڑ دیتے ہو. 100 میں سے 99 جو لڑکے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپائٹ دس بمبارڈمنٹ سنبھال لیں, لیکن مجھے مسئلہ اس ایک کے ساتھ ہے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گا, اور خدا نہ خواستہ کسی کی چھوٹی بچی, کسی کی بہن, کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی اس کی ہوس کا نشانہ بنے گی. اس کے بارے میں there are many psychological researches that will link the effects of pornography, explicit type of content on the minds of young adults and even bigger adults. مطلب اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ایک بندہ بدنظری کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. Really? Are you that naive? ایک بندہ provocative چیزیں دیکھ رہا ہے, images دیکھ رہا ہے, اس کے دل, یعنی آپ نظر سے حرارت دل میں ہو رہی ہے, پورے جسم میں ہو رہی ہے. واللہ ایسے ہوتا ہے. یعنی آپ نے کہیں دیکھا ہے اور اس کا ایفیکٹ آپ کی پوری باڈی پہ ہو رہا ہے. آپ کسی سوشل سائنٹسٹ سے پوچھیں, کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ وہ جو ڈوپامین ریلیز اس کے اندر ہو رہا ہے, اس کا اب وہ کیا کرے گا, واٹ از گونا ڈو ود دیٹ. دیر از اے کیمیکل ریئیکشن گوئنگ آن, اس کے فزیکل ریمیفیکیشنز ہیں, اور آپ کہتے ہیں معاشرہ برباد نہیں ہوتا. سو تھنک اباؤٹ دس ویری کیئرفلی کہ جب بھی آپ یعنی معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام کرتے ہیں تو اس کے ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. ابایوں حجاب والی بھی تو ہراس ہو جاتی ہیں, ہوتی ہوں گی, ضرور ہوتی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں ہوتی, لیکن آپ لائکلیہڈ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کرپشن کریٹ ہوتی ہے. اس کرپشن کی وجہ سے, مطلب دس از ناٹ دی اونلی پرابلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ ایک ایشو ہے, دیر آر مینی ایسپیکٹس. یعنی مسئلہ ہمارے ساتھ اکثر اوقات یہ ہے کہ ہم کسی ایک ایشو کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں سارا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیر آر مینی ایسپیکٹس. ہماری تربیت میں کمی ہے, ہم نے لوگوں کو پڑھایا نہیں, ہم نے دین نہیں پڑھایا, دین سے دوری ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم نے اسلامیات کو ویلیو کیا دیا, 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, فیل بھی ہو جائے تو آپ کو پاس کر دیتے ہیں. So there are many aspects of society which are going wrong, but this is also one of them. یہ کہنا اور اتنے نائیو ہونا, یہ کہنا کہ جی نہیں عورت جیسے مرضی کپڑے پہن کے مارکیٹ میں پھرے اس سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, that is absolutely ludicrous. اس سے زیادہ یہ کہتے ہیں نا کہ بونگی بات دنیا میں نہیں سننے والی ہوگی کہ معاشرے میں جیسے مرضی آپ عورتوں کو بھیج دیں, مردوں کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. پھر وہ مرد نہیں ہوں گے, وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوگی. کیونکہ جہاں تک سائیکولوجیکل اسٹڈیز شو کرتی ہیں مردوں پہ فرق پڑتا ہے.